السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سعد امین ہے اور میں ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ سر اورنگزیب ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ کلاس میٹ بھی ہیں اور آج یہ ایک ٹیچر بھی ہیں۔ اور آئیے ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کس شعبے میں تعلیم حاصل کی اور یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا۔ تو آپ کو میں دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنے مطلب تعارف کرائیے تاکہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی جان سکیں آپ کو۔ جی وعلیکم السلام سعد بھائی، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور جو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، جو کویشچن کریں گے، کوشش کروں گا کہ ان کا پرفیکٹ جواب دوں تاکہ ویورز کو بھی فائدہ ہو، اور میرے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا تاکہ میں بھی اپنے ویورز کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جی ویلکم۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی تحصیل وغیرہ کیا ہے؟ جی میرا نام اورنگزیب ہے، میں بیسیکلی ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گاؤں کا نام چک نمبر 278، گاہ پہ شیر کا چک، تحصیل جڑاوالا، ڈسٹرکٹ فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ اچھا جی، تو ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اردو میں ایم فل کیوں کیا؟ کہ اردو زبان میں آپ کی دلچسپی تھی یا اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں سعد بھائی، حقیقت ہے زیادہ دلچسپی والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اصل میں نا میٹرک کے بعد کمپیوٹر ڈپلومہ بھی کیا تھا۔ شروع سے ہی کمپیوٹر میں تھوڑا سا انٹرسٹ تھا، تو میرے انکل جو ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے بھی مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کو جو ہے نا جو میٹرک کے بعد فری آپ فارغ پھر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ جو ہے نا کمپیوٹر میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو میں نے ایک ڈپلومہ، ہمارے ساتھ ہی ایک 10-12 کلومیٹر پہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک قصبہ ہے ستیانہ بنگلہ، وہاں پہ میں نے کمپیوٹر ایڈمیشن لے لیا۔ تو جب تک رزلٹ آیا تو 3 ماہ کا ادھر ڈپلومہ کر چکا تھا، پھر 6 ماہ کے ڈپلومے میں انرول کر لیا، پھر 1 ایئر کے، تو 1 سال کا کرنے کے بعد پھر انٹر کیا، انٹر کے بعد گریجویشن، گریجویشن کے بعد جاب کے لیے تھوڑی بہت کوشش کی، تو جاب نہیں لگی، تو پھر میں نے کہا کہ فارغ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں ماسٹر کر لینا چاہیے۔ تو پھر میں نے 1 سال تقریباً گریجویشن کے بعد فارغ رہا، اس کے بعد گریجویشن ماسٹر میں ایڈمیشن لیا۔ تو ماسٹر میں پھر میں نے کہا کہ اردو جو ہے وہ آسان ہے، تو اس میں زیادہ نہیں ہوگی دقت وغیرہ، تو ایزی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ پھر میں نے فیصل آباد کا ایجوکیشن یونیورسٹی کیمپس فیصل آباد ہے، تو اس میں ایڈمیشن لے لیا، 2 سال ادھر ایم فل ماسٹر کیا، ایم اے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہمارے ٹیچر جو تھے نا ماسٹر میں ہمیں پڑھا رہے تھے ایجوکیشن یونیورسٹی میں، اور انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ کو آج کے تعلیمی جو نا کمپٹیشن ہے اس کے لیے آپ صرف ماسٹر ڈگری جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، آپ کو ایم فل کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو تھے نا ہمارے ماسٹر کلاس کے، انہوں نے، ہم نے اکٹھے مل کر ہی تقریباً 15-20 اسٹوڈنٹس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو دوران ایم فل میری بینک میں جاب ہوگی، الائڈ بینک میں، تو پھر وہ بھی سلسلہ چلتا رہا، پھر آگے جا کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے خیال میں بار بار نیٹ ایشو آ رہا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا کہ اسپیشل میں نے اردو ہی میں ماسٹر کرنا تھا، بس ماسٹر کرنا تھا، تو الحمدللہ کر لیا، بائی چانس سمجھیں یا بائی چوائس سمجھیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ
کی جاب لگنے سے پہلے آپ نے الائٹ بینک میں بھی کام کیا، تو اس میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی یہ دوسرا دوران ایم فل جب میں کر رہا تھا اس وقت میری الائٹ بینک میں جاب ہوگی. تو میری جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ تھی وہ تھی فیصل آباد کی برانچ. 1.5-2 ماہ ادھر رہا. پھر مجھے ننکانہ ضلع ننکانہ کی ایک ہے جگہ موڑ کنڈا، وہاں پہ مجھے پوسٹ کر دیا گیا. پوسٹنگ میری ہوگی الائٹ بینک میں. تو میں نے تقریباً 13 سے 14 ماہ ادھر کام کیا. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. تو ادھر جا کے سیکھا کہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ بینک کی جاب یار بہت اچھی ہے، ہمیں جانا چاہیے. تو پتہ چلا کہ بینک کی جاب اچھی ہے، پرسکون ماحول ہے، لیکن ہم جیسے اس کو ایزی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ویسا نہیں ہے. وہ یوں سمجھنے کے چیئر جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ آگ کی چیئرز ہیں جس پہ وہ سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. تھوڑی سی ایک آدھ فگر کی غلطی ہو گئی تو وہ آپ کے پلے پڑ جائے گی. آپ نے کیونکہ شام کو اکاؤنٹ جو ہے نا لیول پہ 0-0 کر کے دینے ہوتے ہیں. صبح آتے ہی آپ کو جو دیا جاتا ہے وہ آپ نے شام کو لیول کر کے جانا ہوتا ہے. اگر ایک پیسے کا بھی فرق آ گیا اس کو بھی آپ نے لیول کرنا ہے. تو بینک میں جا کے پتا چلا کہ یار یہ جاب اتنی ایزی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو چونکہ میں نے بی ایڈ بھی کیا ہوا تھا، گریجویشن کے بعد میں نے بی ایڈ بھی کر لیا تھا، تو ماسٹر بھی میرا تھا، تو ایم فل میرا جاری تھا. تو اسی وقت تقریباً ایم فل لاسٹ سٹیج پہ تھا. وائوا میرا ہو گیا تھا، رزلٹ آنے والا تھا. تو جابس آئیں ٹیچنگ کی تو میں نے اپلائی کر دیا کہ جاب اپلائی بھی کر دیتے ہیں. اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر یہ تو جاب ہے ہی. تو جب میں نے اپلائی کیا تو الحمدللہ میری سلیکشن ہوگی 2016 میں. تو اس طریقے سے میں جو ہے نا وہ آ گیا اپنے ٹیچنگ میں. جاب الائڈ کو چھوڑ کے ہم پھر میں ادھر آ گیا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2016 سے حکومت پنجاب کے تحت بطور سرکاری استاد خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا یہ سفر کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ ٹیچنگ کا سفر بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ. سکون ہے، بچوں کو پڑھانے میں مزہ بھی آتا ہے، وقت اچھا گزر جاتا ہے، سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں. چاہے ہم نے 4 سال کا 5 سال کا بچہ بھی ہمارے پاس آتا ہے نا تو وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیچر سے ہی سیکھتا ہے، ٹیچر بھی اس سے سیکھتا ہے. یہ لرننگ کا سیکھنے سکھانے کا پروسیجر جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اگر ہم یقین کریں کئی باتیں ایسی ہیں کہ ہم بچوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یار یہ بچے نے کیسی بات کر دی، کیسی حرکت کر دی، کیسا اس نے یہ انداز اپنایا، جو اس نے سین کر دیا. یار واقعی بہت پرکشش ہے، پر انداز ہے. تو ہمیں نا ٹیچنگ میں سیکھنے سکھانے کا موقع بہت ملتا ہے، نالج کا موقع ملتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم اسٹڈی کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اسکلز کو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ٹریننگ کے سیشن وغیرہ ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی ہوتے رہتے ہیں. فریش اپ جو ہوتے ہیں تاکہ ٹیچر جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے اور وقت کے مطابق جو چیلنجز وغیرہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو وہ فیس کر سکے، ان کا سلوشن بر وقت نکال سکے. تو ٹیچنگ کا پروفیشن بہت اچھا ہے، کمفرٹیبل ہے، سکون ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر روز ہر گھڑی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو، سکھانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو ملتا ہے. اچھا ٹھیک. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بینکنگ بھی آپ نے بینک میں بھی آپ نے نوکری کی، آپ نے استاد کا بھی رتبہ حاصل کیا، اور دونوں شعبوں میں کام کرنے کے بعد آپ کے خیال میں ان دونوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا ہم مسلمان ہیں بطور ہم اس حساب سے اگر دیکھیں تو ٹیچنگ جو ہے نا پروفیشن یہ پیغمبری پیشہ ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ پرفیکٹ نہیں، بہت ہی اعلیٰ ہے. اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو بینکنگ جو ہے نا اس میں مختلف لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ٹیچنگ جو ہے نا یہ تو کلیئر کٹ ہے نا، اس کے ادھر تو کوئی 1% بھی نہیں نا
شکوک و شبہات والی بات کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ہاں وہ آگے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ دیانتداری سے کام کریں نہ کریں، وہ ہر ایک کا نہیں، ہم اس کو سب تو نہیں نہ کہتے کہ سارے ایسے ہیں، لیکن اوور آل ٹیچرز کمیونٹی بہت اچھی ہے، ٹیچنگ پروفیشن بہت اچھا ہے. ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ٹیچنگ کو ڈیولپمنٹ کرنے کی. ہمارے ٹیچنگ میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے تعلیمی نظام میں بہت زیادہ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں. ہمیں مل کر اور حکومت پنجاب کو مل کر ان کا حل کرنا چاہیے. پازیٹیو لحاظ سے ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. بہت اچھا ہے پروفیشن. اچھا جی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کلاس کے طلبا کو اردو زبان میں دلچسپی دلانے کے لیے، مطلب ان کو پڑھانے کے لیے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بچہ اچھی طرح سے آپ کی بات سمجھ جائے اور وہ اپنا کام بر وقت مکمل کر لے؟ ٹیچنگ کے پڑھانے کے طریقے تو بہت ہیں تھے، لیکن بچوں کو اصل میں لیول پہ آنا پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کس لیول پہ ہے. کہ اب ہم اس بچے کو فرض کریں ہم 2 3 4 5 کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ہم اس لیول پہ آئیں گے، نہ کہ ہم ایلیمنٹری اور ہائی لیول پہ جا کے بات کریں گے کہ وہ تو بچے کے سر کے اوپر سے گزرتی رہے گی. ہم اپنا ایفیشنسی جانچتے رہیں کہ میں نے یہ کر دیا، لیکچر بہت اچھا دے دیا. سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کے لیول پہ آئیں، بچے کی جو سمجھ ہے، پوچھ ہے، نالج ہے، اس کے مطابق بات کریں بچے کو سمجھانے کی. تو تو وہ زیادہ پرفیکٹ ہوگا. ہمارا لیسن پڑھانا، ہمارا اس کو لیکچر دینا، چاہے ہم ایک الفاظ ہی پڑھائیں وہ ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اے وی آئیڈز وغیرہ جو ہے، ہم مختلف چیزیں بھی شامل کرتے ہیں کلاس میں بچوں کو سکھانے کے لیے. بکس کی ہیلپ لیتے ہیں، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ کی مدد لیتے ہیں، اور جو اے وی آڈیو ویڈیو چیزیں ہیں ان کی مدد سے ہم بچوں کو سکھانے کے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بہت اچھے انداز سے بچے کو سمجھا سکتے ہیں. مثلا موبائل میں بھی ہر چیز کی پکس ویڈیو ان کو ڈیٹیل سے بریف کر کے سمجھا سکتے ہیں، اور بچے بہت جلدی پک کرتے ہیں. کیونکہ ہر گھر میں بھی موبائل، ایک ایک دو دو موبائل ہے، تو بچے کو اگر کہا جائے نا کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ ہے تو آپ نے کل اب کوشش کریں کہ اپنے گھر سے، آپ سارا دن یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں نا، آپ آدھا گھنٹہ 10 منٹ دے دیں. یہ ٹاپک ہے، یہ چیز ہے، آپ نے موبائل سے سرچ کر کرنی ہے. آپ ان کو ٹاپک دے دیں. اگر کسی کو بچے کو نہیں پتا تو اس کو بتا دیں کہ آپ نے سرچ کیسے کرنا ہے. لیکن زیادہ تر بچوں کو پتا ہوتا ہے، چاہے پرائمری پورشن کا بچہ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ موبائل فون کیسے یوز کرنا ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک کیسے یوز کرنی ہے. تو بچے خود بخود، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہمیں خود آ کر بتاتے ہیں کہ سر میں نے یہ چیز رات کو دیکھی تھی، تو ایسے ہم نہ کر لیں، یہ کام ہم ایسے نہ کر لیں. تو اس وقت بڑا اچھا امپریشن ملتا ہے کہ یار بچے جو ہے نا ماشاءاللہ واقعی صرف موبائل کا مس یوز نہیں کر رہے، اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سر ریحان اللہ والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے موبائل چھینے نہیں، ان کو موبائل کا مثبت پازیٹیو یوز کرنا سکھا دیں. جو سارا دن وہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جو اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں نا، وہ اسکرولنگ کریں ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ آپ اس انداز سے اسکرولنگ کریں. کچھ ان کو ٹاپک دے دیں، کوئی ویڈیو کا بتا دیں، کچھ فلم کا بتا دیں، کوئی کلپس بتا دیں جن سے وہ سیکھیں، لرننگ کریں، پڑھائی سیکھیں، سکلز سیکھیں. تو جب بچوں کو ہم اس طرف ان کو کنورٹ کر دیں گے نا، ان کی سمت ہم چینج کر دیں گے، تو یقین جانیں بچے بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں. صرف ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم موبائل چھینے نہیں، ان کی ڈائریکشن چینج کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پہلے ہوم ورک کر لیں، کھانا کھا لیں، ہوم ورک کر لیں، ریسٹ کر لیں، پھر آ جائے. موبائل آپ نے دیکھنا ٹھیک ہے دیکھ لیں، ہاں پہلے 5 10 منٹ یہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے کارٹون دیکھیں، فلم دیکھیں. آہستہ آہستہ اگر ہم ایک دن، پہلے دن سے بچے کو کہنا کہ نہیں آج سے آپ کا موبائل بند، آپ نے بس موبائل پہ بھی دیکھنا ہے، تو یہ چیز دیکھنی ہے جو سیکھنے کے لیے آپ کے لیے، بچہ نہیں سیکھے گا. زبردستی نہیں، بچے کو پیار سے سمجھائیں. ٹھیک ہے آپ فلم دیکھیں، کارٹون دیکھیں، نو ایشو، لیکن 5 10 منٹ